السلام علیکم، میں ہوں سیدہ عذرا گیلانی۔ میرے پاس ایک سوال آیا کہ غوث کے بارے میں ذرا بتائیے کہ غوث کون ہے، غوث کا مطلب کیا ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تصوف و طریقت کے بھی اور ولایت کے بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو کیا ان کو غوث کہنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس بارے میں ذرا بتا دیں۔ تو اگر ہم اس کے معنی و مطالب کی بات کریں، لفظ غوث کے اگر کتب اٹھا کے ہم مطالعہ کریں جو کہ معنی و مطالب بتانے والی بکس ہیں، جو لغات العرب سے متعلق بکس ہیں، جیسے کہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس کتاب میں انہوں نے قرآن پاک کے استعمال ہونے والے الفاظ کے مطلب اور معنی بتائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ غوث دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غوث کا پہلا معنی ہے مدد، اور اسی کو اگر ہم یا کے ساتھ کر دیں تو بن جائے گا غیث، تو غیث کا معنی ہے بارش۔ اب استغاثے کا مطلب کیا ہوا جو کہ انہی سے نکلا ہے۔ استغاثے کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، اور استغاثے کا دوسرا مطلب ہے بارش طلب کرنا۔ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے استستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ اب غوث یا غیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے وہ غوث کہلائے گی، یا وہ ذات جس سے بارش طلب کی جائے تو وہ ذات غوث کہلائے گی۔ اب یہ دونوں کے دونوں کام جب کوئی عام مسلمان، اب میں بات کرنے لگی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب یہ دونوں کے دونوں کام چاہے بارش طلب کرنا ہو چاہے مدد طلب کرنا ہو، تمام فرقے مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں، تمام مسالک اور تمام کے تمام طریقت کے جتنے بھی ادوار ہیں، یہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اگر کوئی عام سے عام مسلمان بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اللہ کے بالمقابل کہتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے مقابلے میں بالکل ویسا ہی مدد کرنے والا سمجھتا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ توحید ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے بالمقابل میری مدد کریں گے، تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور بالکل کفر کی بات ہے۔ لیکن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو مسلمان اور اہل اسلام ہونے کے ناطے ہم دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے، لیکن اس کو اس طرح کے عقائد اور اس طرح کی نیتوں سے ضرور روک سکتے ہیں۔ ایک انسان کی نیت اسی کو خود واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی کا دل یا دماغ کھول کے یا جھانک کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر کوئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اس معنی میں کہہ رہا ہے اور اس کی نیت بھی وہی تھی، تو وہ ضرور ایک حرام، ناجائز اور ایک کفریہ کلمہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی دانست میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ کے قریب سمجھتے ہوئے، اللہ کا دوست سمجھتے ہوئے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے سمجھتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے اور مدد طلب کر رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اس نے کوئی ایسے کام کا ارتکاب کر دیا جو کہ حرام اور ناجائز ہے، اب اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن دلوں کے حالوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور دلوں کا حال کی جب بات آتی ہے تو ہر مسلمان کو پھر اپنی عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے ظاہر پہ ہی فتویٰ لگے گا اور اس کے ظاہر پہ ہی آرڈر لگے گا۔